سورۃ الحشر آیات 21 سے 24 تک۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف خدا سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، بخشنے اور رحم کرنے والا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، خود مختار، بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت کھینچنے والا۔ اسی کے لیے ہیں نہایت اچھے نام۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب ہے، حکمت والا۔ قرآن کی عظمت، قرآن کریم کی بزرگی بیان ہو رہی ہے کہ فی الواقع یہ پاک کتاب اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ دل اس کے سامنے جھک جائیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کلیجے کپ کپا جائیں۔ اس کے سچے وعدے اور اس کی حقانی ڈانٹ ڈپٹ ہر سننے والے کو بیت کی طرح تھرائے اور دربار الہی میں سر بسجود گرا دے۔ اگر یہ قرآن جناب باری کسی سخت بلند اور اونچے پہاڑ پر بھی نازل فرماتے اور اسے غور و فکر کی اور فہم فراست کی حص بھی دیتا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر انسانوں کے دلوں پر جو نسبتاً بہت نرم اور چھوٹے ہیں، جنہیں پوری سمجھ بوجھ ہے، اس کا بہت بڑا اثر پڑنا چاہیے۔ ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے ان کے غور و فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو بھی ڈر اور عاجزی چاہیے۔ متواتر حدیث میں ہے کہ ممبر تیار ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب ممبر بچ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے اور وہ تنا دور ہو گیا تو اس میں رونے کی آواز آنے لگی، اور اس طرح سسکیاں لے کے وہ رونے لگا جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر روتا ہے اور اسے چپ کرایا جا رہا ہو، لیکن اسے اس ذکر و وحی کے سننے سے کچھ دوری ہو گئی۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کر کے فرماتے تھے کہ لوگوں، ایک کھجور کا تنا اس قدر اللہ کے رسول کا شائق ہو تو تمہیں چاہیے کہ اسے بہت زیادہ شوق اور چاہت رکھو۔ اسی طرح یہ آیت ہے کہ جب ایک پہاڑ کا یہ